اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الملک، ٹھیک ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اپنا تعارف کروایا، اور اس سورت کی ہم نے فضیلت اس دن ہم نے پڑھی تھی کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 3 احادیث میں نے آپ کو بتائی تھی فضیلت کے بارے میں، اور رات کو پڑھنا سنت نبوی ہے۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دی ہوگی رات کو سونے سے پہلے جی۔ تو سورۃ ملک رات کو پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ زندگی اور موت اللہ نے کیوں بنائی، آزمائش اللہ کا مقصد تھا، اور پھر ہم نے پڑھا کہ اچھے اعمال کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اپنا تعارف کروایا، جو کہ آیت نمبر تعارف کروایا۔ پھر اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جہنم کی تفصیل بھی آئی، اور پھر جہنمیوں سے داروغے نے جو اقرار کروایا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 11، 12، 13 میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو جو مجھ سے دیکھے بغیر ڈرتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اجر ہے، اور میں ایسی ہستی ہوں کہ میں تمہاری ہر چھپی بات، ہر ظاہری بات جانتا ہوں، کیونکہ میں ایسا ممتحن ہوں، ایسا تمہارا امتحان لینے والا ہوں کہ میں سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہوں۔ ایسی کوئی بھی ہستی، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی پیر فقیر، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں سینوں کے راز جانتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو بنایا؟ یعنی ایک چیز ہے نا کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم نے بریانی بنائی، اور جس نے بنائی ہو ہم کہیں گے اس کو ریسیپی کا نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں، وہ کہے گا بھائی میں نے تو بنائی ہے، مجھے پتہ ہے کس ترتیب سے بنتی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ڈلتی ہیں، کب دم لگانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی گھڑی بنانے والا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو واٹر پروف بنایا، اس کی میں نے سوئیاں کیسے بنائی، اس کو میں نے کس طرح بنایا، اس کا میں نے شیشہ کتنا قیمتی لگایا۔ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق، کیا میں نہیں جانوں گا کہ میں نے خود ہی تو انسان کو بنایا ہے، کہ اس کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ کیا لوگوں سے چھپا رہا ہے، کیا وہ مجھ سے چھپا رہا ہے، اور اس کو اس بات کا نہیں پتہ وہو اللطیف الخبیر، میں تو بہت باریک بین ہوں، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جان لیتا ہوں، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی باخبر ہوں، خبردار ہوں، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے انسان کی۔ تو لہذا یہاں تک اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کے لیے ممتحن اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوں، ممتحن جو ہوں، لہذا آخرت کی فکر کر لو، اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والا نہ سمجھو، یہاں پر تیاری کر لو، کیونکہ تمہارا امتحان لینے والا ہر ظاہری بات، ہر چھپی بات تمام لوگوں کے سامنے مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم 3 ہوتے تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں پہ بھی تم ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسا تو انسانوں میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جتنے مرضی محبت کرنے والی ماں ہو، جتنا زیادہ خیال رکھنے والی، وہ آخر کہتی کہ بھی مجھے اپنے بھی کام ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے بچے کو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میرے علاوہ بھی تمہیں کوئی جانے گا، کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میں نے تو تمہیں بنایا، اور یہ سمجھ لو کہ میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تمہاری جانتا ہوں۔ لاپرواہ نہ ہو جانا، غافل نہ ہو جانا کہ جو ہمارا ایگزامینر ہے اسے پتہ نہیں چلے گا، وہ ہماری ہر بات نوٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانے کے بعد پھر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی قدرتوں، اپنی نعمتوں اور اپنی طاقت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہی تو ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو، تمہارے لیے ذلولا تابع، تمہارے ماتحت، تمہارے تابع بنایا۔ فمشو فی مناکبہا، تو لہذا چلو پھرو اس کے پیٹ کے اوپر، اس کے کندھوں پر، لہذا چلو پھرو دیکھو۔ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنایا ہے۔ زمین کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت بڑا آگ کا لاوا ہے، آگ ابل رہی ہے زمین کے اندر، زمین کے نیچے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر آرام سے چلتے پھرتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، گاڑی چلا لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے اس آگ کے ابلتے ہوئے آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا ہوا ہے۔ ہم زمین کے اوپر آرام سے چلتے پھرتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے، تمام دنیا کے معاملات ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین کے نیچے آگ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں زمین سے ہم اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، جانوروں کی خوراک، انسانوں کی خوراک، تمام چرین پرین کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر ہیں، جو سمندر میں ہیں، ان سب کی خوراک کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ زمین سے۔ یہ زمین سے جو پیٹرول نکلے، آپ دیکھیں کتنی مشینریاں ہماری پیٹرول سے چل رہی ہیں، جہاز، مشینریاں، سب چیزیں پیٹرول سے چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں۔ کتنی قیمتی معدنیات، یہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، سب کہاں سے نکلے؟ زمین سے۔ اللہ کہہ رہے اس زمین کو میں نے تمہارے تابع بنایا۔ دیکھیں زمین بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ہم اگر گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی بہت تیز چلے تو ہمیں دھکے لگتے ہیں، ہمارا دماغ گھومنے لگتا ہے، ہمیں چکولے کھانے لگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زمین بھی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اللہ نے اس زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ پچھلی آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو تیاری کر لو، مجھے تمہاری ہر بات کا پتہ چل رہا ہے۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہت بڑی کائنات میں چیزیں جو میں نے بنائی وہ میرے تابع ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم میرے تابعداری کرو، بہت بڑی چیزیں، زمین کو دیکھ لو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان میں نے تمہارے تابع بنایا۔ کھودو، جتنا مرضی گھر نیچے بنانا ہے، اوپر بنانا ہے، پلازے بنانے ہیں، بناؤ، خوراک کا انتظام۔ اور اس کے علاوہ جتنی وہ تیز گھوم رہی ہے، اللہ نے زمین کا ایک لیول بنایا جس سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ زمین بہت تیز گھوم رہی ہے۔ تو اللہ نے زمین کو ہمارے تابع کیسے بنایا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اسے اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنی قیمتی چیزوں کو چلانے کے لیے زمین سے ذخیرہ نکالتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے راستوں میں چلو پھرو، کہاں تک ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اگر قدم گننے لگے تو ہزاروں کے تعداد میں قدم گنے جاتے ہیں، لیکن ہم زمین کے اوپر خوب چلتے پھرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق میں سے، یعنی اللہ نے زمین کو ہمارے لیے دسترخوان بھی بنا دیا، خوب ہماری خوراک کا انتظام کیا۔ اس کے رزق میں سے کھاؤ، حرص و لالچ و طمع نہ کرنا، مال کو جمع کرنے کی فکر میں نہ لگے رہنا، اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ حریص بن کر، لالچی بن کر اپنے پاس جمع کرنے میں نہ لگے رہنا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دیکھو مال کی زیادتی، حرص، لالچ، طمع تمہیں ہلاک نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ اسی میں لگے رہو، حتی زرتم المقابر، قبروں میں پھر چلے جاؤ، اللہ سے ملاقات کا ٹائم آ جائے۔ تو لہذا حدیث میں آتا نا کہ قبر کی مٹی انسان کے حرص اور لالچ کو ختم کرتی ہے۔ انسان کے پاس دو وادیاں بھی ہو نا، سونے کی حدیث میں آتا ہے، تو انسان چاہتا ہے ایک اور ہو جائے، کچھ کروں اور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو وَكُلُوا مِن رِزْقِي، دنیا بنائی میں نے تمہارے لیے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آنا رب کے پاس ہے، پلٹنا رب کے پاس ہے۔ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی، کھائیں پئیں پہنیں اوڑھیں، ٹھیک ہے، گاڑیوں میں سفر کریں، لیکن رب کو نہ بھولیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسباب دنیا میں تم مصروف نہ ہو جاؤ مجھ سے غافل ہو کر۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کچھ بھی کرو یہ ذہن میں رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، رب کے پاس پلٹنا ہے۔ دیکھیں یہ صورت سنت ہے کہ رات کو پڑھ کے سونا ہے، تو رات کو ذہن میں یہ بات تازہ کر کے انسان سوئے کہ سو تو رہیں، صبح اٹھنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، رب کو یاد کرنا ہے، رب سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح کی نماز غفلت میں پڑی رہیں، ہم سوتے رہیں کہ اچھا جب دل چاہے گا اٹھ جائیں گے، نہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، رات کو سوتے ہوئے بھی یہ بات ذہن میں رکھو رب کے پاس پلٹنا ہے، رب کے پاس جانا ہے۔ یہ دعائیں پڑھ کر، یہ سورۃ ملک پڑھ کر سو، پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، کیونکہ جانا تو ہے نا رب کے پاس۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بار بار ہمارا ممتحن ہمیں ہمارا یہ سبق یاد کروا رہا ہے کہ فکر آخرت اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کائنات کو میں نے تمہارے تابع بنایا، اور یہ زمین کو میں نے تمہارے تابع بنایا، اور زمین میرے تابع ہے، ٹھیک ہے، تم زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر یہ ذخیرہ نہ رکھتے، ہماری خوراک کا انتظام نہ ہوتا، تو بتائیں ہم کیا زندہ رہ سکتے تھے؟ ہم رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ذرا سا زلزلہ آتا ہے ہم ڈر کے اپنے گھر سے بھی باہر نکل آتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی نعمت کا تذکرہ کیا. آگے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا تذکرہ کر رہے ہیں. طاقت کیسی؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے، آسمان میں کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں جب وہ زمین لرزنے لگے، جب وہ زمین ہچکولے کھانے لگے، جب یہ زمین کانپنے لگے. تو یہ جو زمین ہے یہ زمین بھی ہماری ہر بات نوٹ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا. اس سے بھی انسان پر غصہ آتا ہے کہ انسان تو اس زمین پر دندنا رہا ہے، اترا رہا ہے، غرور میں مبتلا ہے، نافرمانی کے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اس بات کا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ جس زمین پر چل رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، گناہ کے لیے چل کے جا رہے ہو، تمہیں اس بات کا ڈر نہیں آتا کہ اللہ زمین کو پھاڑے اور تمہیں زمین کے اندر دفن کر دے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ آخرت کا عذاب تو جب آئے گا آئے گا، یعنی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا نا کہ آخرت کا عذاب ہوگا نافرمانوں کے لیے. جہنم کا داروغہ بھی کہے گا، جہنم بھی کہے گی کوئی ہے میرے اندر، اور ڈالو اور ڈالو، جوش مار رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی غصے سے. وہ تو ہے آخرت کا عذاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا چلو تم آخرت کا عذاب نہیں مانتے، دنیا کے عذاب تو دیکھ لو. کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ زمین پھٹے اور تم زمین کے اندر دفن ہو جاؤ، میں تمہیں زمین کے اندر دھنسا دوں؟ کیا یہ دنیا کے عذاب سے بھی تم ڈر گئے؟ ناچتے ہو تم، نافرمانی کرتے ہو، مختصر لباس پہنتے ہو، ننگے ہو جاتے ہو، دندناتے ہو، کیا تمہیں زمین پر چلتے ہوئے ڈر نہیں آتا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں نیک انسان جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تو زمین کے اوپر بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں تمہاری ہر بات نوٹ کرتی تھی، تم نیک انسان تھے، اور میں کہتا تھا کہ کب یہ میرے حوالے ہو اور میں اس کو بہترین اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں، قبر میں اس کی کشادہ کر دوں. اور نافرمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے تو زمین کہتی ہے تو زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا تھا نا، آج تو میرے قابو میں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو یوں آپس میں جوڑ کر کہا کہ زمین پھر پسلیوں کو اس طرح آپس میں جو ہے نا توڑ موڑ کے رکھ دیتی ہے. تو زمین کے اوپر نافرمانی کریں، سرکشی کریں، حق ماریں، زیادتی کریں، ٹھیک ہے نا، اترائیں، یہ زمین بھی ہر بات نوٹ کر رہی ہوتی. اللہ نے ہمیں ڈرایا کہ دیکھو یہ زمین پھٹ سکتی ہے، اور پھر آگے پھر ڈرایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیجے تم پر پتھر برسانے والی آندھی. فستعلمون کیف نذیر، تمہیں تو معلوم ہوگا میں نے کیسے اس سے پہلی امتوں کو خبردار کیا تھا. قوم عاد، قوم سمود پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ پتھراؤ، تیز آندھی، طوفان، چیخ کا عذاب. قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں میری قدرت، تمہیں میری گرفت، تمہیں میری صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں بارش جب برساتا ہوں، ایک ایک پانی کی بوند، کبھی اولے برساتا ہوں، میں پتھر بھی برسا سکتا ہوں. اس بات سے تم بے خوف ہو گئے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اگر میں ایسے کر دوں تو تم بتاؤ کہ تمہیں میرا ڈرانا اب کیوں نہیں فائدہ دے رہا؟ کیا میں ایسا کر نہیں سکتا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس سے پہلے میرے امتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. پھر دیکھو کیسے ہوئی میری پکڑ، میرا عذاب کیسے آیا. قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، قوم فرعون پر، قوم نوح پر کیسا عذاب آیا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ زمین پانی اگلنا شروع کر دے اور آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں. اس کے بعد یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا کہ دیکھو دنیا میں میں ایسے کر سکتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو آسمان سے میں پتھر برسا سکتا ہوں، دیکھو زمین کے اندر میں دفنا سکتا ہوں. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اللہ بینائی لے لے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ جو ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اللہ ہماری یہ قوت سماعت لے لے؟ ہاتھوں پاؤں سے، یعنی یہ جو ہم چیز کو پکڑتے ہیں، اگر یہ انگلیاں اکڑی رہیں، اگر یہ صرف انگوٹھا بھی نہ ہو نا، ہم کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے مضبوطی سے.
اگر اللہ ہماری ان چیزوں میں سے، ان نعمتوں میں سے، ان صلاحیتوں میں سے کسی بھی چیز کو لینا چاہے، اللہ لے نہیں سکتے؟ لے سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نافرمانی کر کیسے رہے ہو، سرکشیاں کر کیسے رہے ہو، کہ جب آئے گی قیامت، جب دنیا ختم ہوگی، جب موت آئے گی، تب دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت، جنت، دوزخ تو دور کی بات رہے گی. تم دیکھو، تم سوچو، تمہیں بیٹھے بیٹھے میں فالج کا اٹیک نہیں کر سکتا کہ تم ہل نہ سکو، تمہاری زبان نہ چل سکے، تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ختم کر دوں. تو لہٰذا مجھ سے ڈرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف کہ پرندے کیسے ہیں؟ الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، ان کے پروں کی طرف دیکھو کہ وہ کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، صلاحیت دیکھیے کہ پرندوں کے اللہ تعالیٰ نے باڈی ایسی بنائی کہ وہ ہلکا پھلکا ان کا جسم ہے، ان کی ہڈیاں ہلکی پھلکی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خوراک بہت ہلکی پھلکی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے پروں کے اندر جو وہ پروان کرتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں، اور پھر قطار سے وہ چلتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں، پھر اپنے پروں کے ساتھ پھر اوپر ہوتے ہیں، اور ہوا کے رخ سے وہ تیزی سے آگے جاتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پرندوں کو ہوا میں کون اڑا رہا ہے؟ میں ہی تو ہوں. دیکھنے کو ہم دیکھیں مرغی ہے، اس کے بھی پر ہیں، شتر مرغ ہیں، اس کے بھی پر ہیں، لیکن وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتے. یہ پرندے یہ نیچے ہی ہیں. ہواؤں میں اڑنے والوں کا اللہ نے جسم ایسا بنایا، ان کے پر ایسے بنائے، ان کی ہڈیاں ایسی بنائیں، ان کا خوراک کا سسٹم ایسا بنایا کہ ہلکا پھلکا معمولی سا، اور وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں. تو انسان ان کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہے، انسان ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، لیکن انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا. ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی وہ ہماری محدود صلاحیتیں ہیں. جس کو اللہ نے جو صلاحیت دے دی وہ اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کو وہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے. اللہ کہہ رہے ہیں پرندوں کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کو ہواؤں میں نے تھاما ہوا ہے. یہ پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، سوچو انہیں رحمان کے علاوہ فضا میں کوئی روکنے والا نہیں، میں ہی ہوں جو میں فضا میں انہیں روکا ہوں. اتنی قدرت، اتنی شان، اتنی گرفت والا، ٹھیک ہے، اتنا اس کا کنٹرول ہے اپنی کائنات پر. اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور چیز نہیں اڑ سکتی. شیر ہے نہیں اڑ سکتا، بہت طاقتور ہے، انسان کو چیٹ پھاڑ کے رکھ دے گا. سانپ ہے نہیں اڑ سکتا. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت دی وہ اللہ کی گرفت میں ہیں، صرف وہی اڑ سکتے ہیں. ان کو رحمان کے علاوہ کسی نے بھی فضا میں نہیں تھاما ہوا. انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں. پرندے اڑ رہے ہیں نیچے، چرند پرند، کون کس کا حق مار رہا ہے، انسان کس کا حق مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کوئی اور ہے، کوئی لشکر جو تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ؟ یعنی اللہ کہہ رہے اتنے بے خوف ہو گئے ہو. زمین میں اللہ نے دفن ہو جانے کا ڈر خوف دلایا، آسمان سے برسنے کا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو سارے لشکر تو میرے تابع ہیں، سمندر میرے تابع، ہوا میرے تابع، پرندے میرے تابع، بادل میرے تابع، سب تو میری مرضی سے چل رہے ہیں، زمین میرے تابع، اور تم میرے تابع نہیں ہو. یہ پوری کی پوری کائنات اے انسان میں نے تمہارے لیے بنائی، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ، یعنی ابابیل کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابرہا اور ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کرو، اللہ آج بھی کرنا چاہے تو کسی بھی چیز کے ذریعے انسان کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے رحمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری مدد کرتا ہو. ان الکافرون الا فی غرور، اے کافرو دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہماری مدد کرنے والی ہے، اس کی مدد سے ہمیں ساری نعمتیں، ساری صلاحیتیں مل رہی ہیں. تو لہذا ہم نے اسی کا شکر ادا کرنا ہے اور اسی کی فرما برداری کرنی ہے اور اچھے عمل کرنے، ہر لحاظ سے، گھریلو معاملے میں، ڈیلنگ میں، لین دین میں، تجارت میں، بزنس میں، ٹھیک ہے، کسی کا حق دینے میں معمولی سی بھی ڈنڈی ہم نہ ماریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات سب کے سب دیکھ رہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات.
امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کوئی ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تمہارا رزق دے لے؟ ٹھیک ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے بیٹے، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ان کی وجہ سے ہمیں پراپرٹی مل گئی، ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوانی والا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے تو ہم دیکھتے ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچے بھی نہیں ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی ساری ضروریات ایکسٹرا ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 5-5 6-6 بچے ہیں لیکن ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہی ہوں رزق دینے والا۔ اور پھر بعض لوگوں کے پاس اتنا رزق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کریں کیا بھائی، اس پیسے سے آپ اپنی آخرت بنائیں، آپ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، مریضوں کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے، اپنی آخرت بنائیں اس پیسے سے۔ یہ نہ سوچیں کہ اس پیسے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہمیں کچھ اور کرنے کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے بے حسابہ رزق دے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں میری بڑے عمرہ گھرانے میں، بڑے خاندانی گھرانے میں شادی ہوئی تو اس لیے ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی، بچوں کو بڑی محنت سے قابل بنایا تو آج سارے دکھ ختم ہو گئے۔ اللہ ہی رزق دے رہا ہے۔ اچھا، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، ہر نعمت اللہ کی رزق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، ہر نعمت۔ کسی بات کا شعور ہو، انسان کو سمجھ آئے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے، یہ چیز میرے نقصان کی ہے، یہ بھی رزق ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ بہت ہو انسان اڑا کے کھڑا ہو جائے، فضول خرچی کرے، نقصان کر کے کھڑا ہو جائے۔ سمجھ بوجھ کا ہونا، عقل شعور کا کام کرنا، دین کی سمجھ کا ہونا، نفع نقصان کا سمجھ ہونا، ہدایت اور گمراہی کی باتوں کی سمجھ آنا، یہ بھی رزق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہارا رزق روک دے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں رزق دے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، اللہ کہہ رہے بلکہ یہ لوگ تو اپنی سرکشی میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ کبھی کسی دربار پر بھاگتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو خوش کرتے ہیں، کبھی کہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈر کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں ان کے آگے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، رزق تو ہمیں یہی دے رہے ہیں، ہماری سیلری کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کہاں 2 نمبری کرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ بڑا ہے نا، جس کو جتنا زیادہ پیسہ چاہیے نا، اتنی زیادہ وہ 2 نمبری کر رہا ہے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، اللہ کہہ رہا تم اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ رازق تو میں ہوں، نعمتیں تو میں دے رہا ہوں، اگر تم 2 نمبری کر سے رزق لے بھی لوگے نا تو برکت میں ختم کر دوں گا، پوری نہیں پڑے گی، تمہارے اندر ہرس، لالچ اور طمع رہ جائے گا، اور ملے اور آئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے دنیا کی محبت پر، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے، دنیا جاتی ہے چلی جائے، لوگ ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، کمی بیشی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب رکھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے تمام اخراجات، اس کے تمام مسائل اللہ رب العزت کی ذات پوری کرواتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کر دے، نمازیں چھوڑو، حلال حرام کی تمیز چھوڑو، جھوٹ بولو، اس کو قتل کراؤ، اس کو ختم کرو، اس سے چھینو، جو اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کر دیتا ہے کہ دنیا کم نہ ہو، یہ کم نہ ہو، ادھر پڑھنے چلے جائیں بچے، ادھر پڑھنے چلے جائیں، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بس ان کا کوئی فیوچر بن جائے، جو دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں کہ پھر میں اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہوں، چلو کرو فکریں، ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر بھاگو، پھر انسان بھاگتا ہی رہتا ہے، پوری نہیں پڑتی، دل میں اطمینان نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اتنا اللہ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ دیکھو اب بھی سمجھ جاؤ،
اب بھی سنبھل جاؤ. روزانہ رات کو پڑھ کے سو رہے ہو نا, اپنے اگلے دن کا آغاز بہترین طریقے سے کرنا, اللہ کی فرما برداری سے کرنا. دنیا کی محبت دل میں نہ ہو, کم ہو جائے کوئی بات نہیں, لوگوں کے سامنے رسوائی ہو جائے گی, لوگ باتیں مار دیں گے, کیا ہوا اتنی محنت کی کر کچھ نہیں سکے. ٹھیک ہے, تو دنیا کی فکر نہیں کرنی. فکر کس بات کی کرنی ہے؟ جو ہمارا ممتحن ہماری ہر بات نوٹ کر رہا ہے, ہم اس کو جو پیپر روزانہ کر کے دے رہے ہیں, یہ ہمارے اچھے ہوں, بہترین ہوں, گھریلو معاملات میں بھی, ڈیلنگ میں بھی, رشتوں میں بھی, بزنس میں بھی, کاروبار میں بھی, ہر معاملے میں ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. آیت نمبر 21 کے بعد آیت نمبر 22ویں آیت. تو افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی, یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سوچو بھلا وہ شخص جو چلتا ہے یمشی مکبن الٹے منہ, ٹھیک ہے, منہ کے بل, وجہہ اپنے چہرے کے بل, مکبن یعنی نیچے, منہ کے بل نیچے, اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے, امن یمشی یا وہ جو شخص چلتا ہے سوین سیدھا, برابر, علی صراط مستقیم یعنی سر اٹھائے ہوئے, علی صراط مستقیم یا وہ سیدھے راستے پر ہے. یہ آیت تھوڑی سی مختلف آ گئی, پچھلی آیتیں جو تھیں وہ سب ملتی جلتی تھیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کے طرز زندگی کا نقشہ ہمیں دکھایا ہے, کہ ایک وہ انسان جو انسان ہوتے ہوئے حیوانی زندگی بسر کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بچوں کو پال رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, دنیا کمانے کی فکر ہے. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی نسل ان کی پروان چڑھتی ہے, وہ چڑھاتے ہیں نسل کو, وہ بھی فیملی بناتے ہیں, وہ بھی گھر بناتے ہیں, وہ بھی اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں, سیزن جب آتا ہے تو اپنی خوراک کو جمع کر کے رکھتے ہیں. ایک وہ انسان جو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں, اس کے پاس اپنی کوئی منزل نہیں, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں, کوئی مشن نہیں, کوئی مقصد نہیں, بس دنیا انجوائے کر لو, اچھا ٹائم پاس کر لو, بچوں کو پڑھا لو, بچوں کو بڑا کر لو, گھر بنا لو, کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے سمجھیے کہ جس کے ذہن میں آخرت کا کوئی خوف نہیں, رضا الہی کا کوئی خوف نہیں. وہ یوں سمجھیے جیسے وہ الٹے منہ چل رہا ہے. جتنے بھی جانوروں کو دیکھیں ان کے منہ نیچے ہوتے ہیں, گدھا گھوڑا اوپر ہے, وہ نیچے منہ کر کے چلتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں منہ نیچے کر کے کھاتے ہیں. جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے منہ نیچے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اس کا منہ اوپر ہے, کیونکہ اس کو شعور ہے اپنے نفع نقصان کا, اس کو اللہ نے شعور دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس کو الہام کر دیا اس کی نیکی اور اس کی بدی کا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اور جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا وہ نامراد ہو گیا. تو اسی بات کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو اوندھے منہ چل رہا ہے, منہ تو اوپر ہونا چاہیے, ایک شعور کے ساتھ, ایک مقصد کے ساتھ با مقصد زندگی گزارنی چاہیے. اگر وہ مقصد کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا تو یوں سمجھیے کہ اس کا منہ نیچے ہے, وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے. ایک وہ انسان امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو سیدھا چل رہا ہے, یعنی اس کا منہ اوپر ہے, نارمل چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے, علی صراط مستقیم, وہ سیدھے راستے پر ہے, جو سیدھا چل رہا ہے, جس کا منہ اوپر ہے, جس کا زندگی کا مقصد ہے, وہ اپنے ہر ٹائم سے فائدہ اٹھاتا ہے, اپنی ہر صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے, وہ اللہ کی ہر نعمت کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے, جس کے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو وہ انسان سیدھے راستے پر یقیناً چل رہا ہے جس کا زندہ رہنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کی طرز زندگی کا نقشہ دکھایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بس دنیا سمیٹو, دنیا میں نمود و نمائش کرو, دنیا میں شوشا کرو, دنیا میں ترقی کرو. اگر کوئی بھی, کل میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جو انسان دنیا کی محبت کو ترجیح دیتا ہے, یعنی دنیاوی نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, یہ نقصان چھوٹا ہے,
لیکن دنیا کی محبت کو، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے دنیاوی نقصان پر، اللہ رب العزت کی ذات اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، ہر کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دیندار بننے سے انسان دنیا کے معاملے میں بہت پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ اسے دنیا سے غنی کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اور جو انسان دنیا کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتا، اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، نہیں ناک نہیں کٹنی چاہیے، نہیں سب کے سامنے نمایاں ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے دنیاوی معاملات میں، تو جو انسان دنیا کی محبت، دنیا کی فکر، دنیا کی تکلیفوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے، دنیا کی آزمائشوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو، نیکی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے غم، وہ اپنے تکلیفیں، وہ پریشانیاں دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پھر پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں دو قسم کے انسانوں کا طرز زندگی کا اللہ نے نقشہ دکھایا کہ جو دنیا کی فکروں میں لگا ہوا ہے وہ جانور جیسا ہے، بلکہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کیسے ہوتا ہے؟ جہاں سے ملتا ہے چلتے ہوئے نا منہ نیچے ہوتا ہے، ہر جگہ منہ مارتا ہے، جانور کی فطرت ہے نا، گدھا ہو جائے، گھوڑا ہو جائے، بکری ہو جائے، ڈوگی ہو جائے، بلی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی جانور، کیڑے مکوڑے، انہوں نے ہر جگہ کھانے کے لیے نا منہ مارنا ہے، اور جہاں سے بھی جو ملے گا وہ کھا لیں گے، اور ہر وقت کھاتے ہیں، ہر وقت چڑھتے رہتے ہیں، کوئی زندگی میں کوئی بامقصد کام نہیں کرتے، ان کے زندگی کا مقصد صرف کھانا ہی کھانا ہے، جہاں سے ملے کھائیں، ان کو کوئی اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ یہاں بیٹھ کے کھانا ہے، یہاں جو ہے نا واش روم کرنا ہے، ان کو کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی، اس سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ان کو جہاں پر اپنا دنیاوی نقصان نظر آتا ہے فوراً وہ غرانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں، ان کو تھوڑے سے ان کے بچے بڑے ہوں، ان کو پہچان نہیں رہتی کہ ہمارے بچے ہیں، ان سے چھین چھین کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے مقصد زندگی سے ہٹ گیا، جس کے ذہن میں دنیا آ گئی، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، جن کی ذہنوں میں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قسم کے انسانوں کا طرز زندگی ہے۔ اب ہم نے خود چیک کرنا ہے ہم کون سے طرز زندگی پر چل رہے ہیں۔ اگر سیدھا ہمارا راستہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے فطرت کے مطابق بنائے، ٹھیک ہے، بچوں کا بھی خیال رکھیں، گھر بھی بنائے ہیں اپنی فطرت کے مطابق، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بھی خیال رکھیں، لیکن اپنے مقصد حیات کو یاد رکھیں، اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کتنوں کو دنیا بنائیں گے، آخر تو چھوڑ جائیں گے۔ تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا، دوسروں کے حق نہیں مارے گا، کمی بیشی ہوگی تو پھر اس کے علاوہ پھر وہ اس کو خیال آئے گا، پھر توبہ طائب ہو جائے گا، پھر وہ معافی مانگ لے گا۔ لیکن جو بے حسی ہو جائے اللہ سے، پھر وہ توبہ طائب نہیں ہوگا، وہ معافی نہیں مانگے گا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص نا جس نے 99 قتل کیے، پھر ایک اور قتل کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس کے آنکھوں سے ندامت کا آنسو ضرور نکلے گا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ شرمندہ ضرور ہوگا، وہ معافی ضرور مانگے گا، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے طرز زندگی کا نقشہ دکھایا۔ اب ہم نے خود چیک کرنا ہے، جانوروں جیسی زندگی تو نہیں گزار رہے، ٹھیک ہے، مومنوں جیسی زندگی گزارنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات تو ایسی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے، جس نے بنائے تمہارے لیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مین چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی اندھیر ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر آنکھیں نہ ہو تو کوئی بھی چیز انسان دیکھ نہیں سکتا، اگر سن نہیں سکتا تو اس کو کوئی اچھی بات کا پتہ نہیں چلتا، اور اگر شعور دل میں نہ ہو، دماغ نہ ہو، کسی بات کا احساس نہ ہو تو کسی چیز کی ویلیو ہی نہیں رہتی۔
تو مین چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. دیکھو میں نے تمہیں کان دیے، کان سے انسان ساری باتیں سنتا ہے، سننے کی وجہ سے انسان کو ہر بات کا پتہ چلتا ہے. جو سن نہیں سکتا اس کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی، جو سن سکتا ہوتا ہے اور وہ ہر بات کو سمجھ بھی سکتا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بولتے نہیں ہوتے وہ سن نہیں سکتے ہوتے، ان کی سماعت نہیں ہوتی. تو جب ہم سنتے ہیں تو ہم بات کو سمجھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خوبصورت ہے، یہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، یہ چیز بری ہے. سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ حسرت سے بچنے کے لیے. کیونکہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا نا، ہم قیامت والے دن کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم سنتے ہوتے، کاش ہم سنتے ہوتے، کاش ہم سمجھتے ہوتے. تو اس حسرت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان مظلوم کی فریاد سننے کے لیے دیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان حاجت روائی کے لیے دیے کہ دوسرے کو اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو ہم ان کانوں سے سنیں اور اس کی مدد کریں. کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بھی بیمار ہے اس کی بیمارداری کریں، ہم اس کا خیال رکھیں، اس کا احساس کریں. سنیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا بات کی. تو کیا اللہ نے ہمیں کان موسیقی سننے کے لیے، ٹھیک ہے، چغلیاں سننے کے لیے، استہزاء سننے کے لیے، غیبتیں سننے کے لیے، کیا اس لیے اللہ نے ہمیں کان دیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان اپنی پہچان کے لیے دیے، ہدایت کے لیے دیے، رب کا کلام سننے کے لیے دیے. رب نے ہمیں کان پرندوں کی آواز سننے کے لیے، کہ یہ آواز کتنی پیاری آواز ہے. صبح کے وقت سارے پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، شام کو سارے پرندے بولتے ہیں، بولتے ہوئے اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں کان اس لیے دیے کہ ہم بادل کی گرج سنیں. کتنی گرجدار آواز ہوتی ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں اکثر سن کے نا، اتنی زوردار آواز ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں کان اس لیے دیے کہ ہم پانی بہتے ہوئے پانی کی آواز سنیں. یہ آواز کوئی نہیں نکال سکتا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی نکال سکتی ہے. اللہ نے ہمیں کان اس لیے دیے کہ ہم ہوا کی آواز سنیں. ایسی سرسراہٹ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں وہ ہوا کی آواز نکال سکتا. اللہ نے ہوا کے اندر اتنی تیزی رکھی کہ وہ ایک خاص آواز ہوتی ہے جو ہمارے کانوں میں جاتی ہے. پانی کے گرنے کی آواز، ہوا کی آواز، یہ ساری آوازیں رب کے تعارف کے لیے اللہ نے بنائی تاکہ ہم کانوں سے سنیں اور رب کا تعارف کریں. یہ کان ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم غیبتیں کریں، غیبتیں سنیں، غیبتیں کریں، استہزاء سنیں، ٹھیک ہے، چغلیاں کریں، اس لیے نہیں. موسیقی سنیں، ناچ گانا، فضول باتیں سنیں. اللہ نے یہ نعمتیں دیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا. بہت بڑی نعمت ہے، جن کو نہیں یہ نعمت ملی ان سے پوچھئے. یا اگر خراب ہو جائیں یہ چیزیں، کان، آنکھیں اور دل، کتنا پیسہ لگتا ہے، پھر بھی یہ نعمتیں ویسی نہیں بنتی جیسے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں آنکھیں دی، والابصار، آنکھیں دی. آنکھیں بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہم نوٹ کریں تو ہم دن میں اپنی آنکھوں سے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، گن ہی نہیں سکتے ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں. ہم تو صرف سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں رنگوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے. بہت بڑی آنکھوں کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی. اگر آنکھیں نہیں کہ دنیا کی ہم کوئی بھی خوبصورتی دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ دنیا کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے. اور پھر اس کے بعد والافئدہ، اور اللہ نے دل دیا. دل سے مراد یہاں پر عقل، سمجھ، بوجھ، ٹھیک ہے. دل اور عقل، سمجھ، بوجھ، یہ سارے کا مراد افئدہ میں آ جاتا ہے. اللہ نے ہمیں دل بھی دیا، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ بھی دی. کیا یہ دل اللہ نے ہمیں اس لیے دیا کہ اس کے اندر ہم نفاق رکھیں؟ جب دل چاہے دین کا کام کوئی اچھا لگے تو وہ کر لیں، جب دل چاہے تو نہ کریں. سوچتے رہیں، سمجھتے رہیں اس بات کو. کیا اللہ نے ہمیں دل اس لیے دیا کہ ہمارے دل میں لالچ، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، کیا یہی ہمارے دل میں ہو؟ نہیں. اللہ نے ہمیں دل اس لیے دیا کہ ہم دوسروں کا احساس کریں، مظلوموں کا احساس کریں، غریبوں کا احساس کریں، حاجت رواؤں کا احساس کریں، اپنے سے کم لوگوں کا احساس کریں، دوسروں کے ہم کام آئیں، دوسروں کا ہم خیال رکھیں، کمزور لوگوں کا خیال رکھیں.
تو لہٰذا یہ مین جو اللہ نے خوبیاں ہمیں دیں، آنکھ دی، کائنات کو دیکھیں، کائنات پر غور کریں، ٹھیک ہے، اور پہچانیں رب کو کہ کیسے آسمان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، کیسے آسمان کے اوپر جب سورج نکلتا ہے تو کیسے روشنی ہو جاتی ہے، اور وہ روشنی ہم جتنی زیادہ لائٹ جلائیں اس روشنی کا وہ روشنی مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے ہمیں بہت اہم اعضاء جو دیے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ واقع تو ویسے تو سارا جسم بڑا اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، دیکھو میں نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اب کیا ہم کمر میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے، ٹھیک ہے نا، اٹھا نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ہم اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں بھئی ایک بیماری آئی نا، باقی تو اللہ نے 32 دانت دیے ہوئے ہیں، چلو کم ہو گئے ہیں، اتنے تو ہیں کہ ہم چبا کے کھا سکتے ہیں، تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم سے گلہ کیا۔ سب سے پہلا سبق جو قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں دیا نا، الحمدللہ رب العالمین، شکر کرو اللہ کا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا اب تو لوگ مان رہے ہیں اس بات کو کہ انسان کے اندر یہ خوبی اگر آ جائے نا شکر والی تو انسان کی زندگی کامیاب گزر سکتی ہے۔ اللہ نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب ربی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اور حقیقت میں شکر کرنے سے نا انسان کے اندر قناعت آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، صبر آ جاتی ہے، درگزر کرنا آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ کسی بھی بات کو انسان اپنے اندر اپنے اوپر سوار نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات انسان پازیٹیو ہو جاتا ہے، نیگیٹو رہتا ہی نہیں ہے انسان، کوئی کمی والی بات سوچتا ہی نہیں ہے۔ شکر ادا کرنا ہے سب سے زیادہ اللہ کا۔ تھوڑا ہو جو تم لوگ شکر ادا کرتے ہو، نعمتیں تو میں نے بہت بڑی دے دی، بہت قیمتی دے دی۔ یعنی اگر ہم سے کوئی کہے کہ کروڑ روپے آپ لے لیں، آپ آنکھیں دے دیں، آپ کان دے دیں، آپ دل دے دیں، ہمیں کتنا مشکل لگے گا۔ اللہ نے ہمیں اتنی قیمتی مہنگی چیزیں، اتنی مہنگی دولت والی چیزیں اللہ نے ہمیں فری میں دی ہوئی ہیں، اور ہم اسی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو لہذا اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یقین مانے کہ ہمارا بھی کوئی اگر شکر کرے نا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر ذرا سے بھی کوئی نقص نکال دے نا ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آئندہ نہیں کبھی ایسا کریں گے، کبھی نہیں ان کی خدمت کریں گے، کبھی نہیں کوئی کام کریں گے، کبھی نہیں مہمان نوازی کریں، ہم اتنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جس سے ہم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، مرنے کے بعد بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی بے نیاز تو نہیں ہو سکتے، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس سے ہمارا تعلق ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، جب اٹھیں گے دوبارہ بھی اسی کے ساتھ تعلق، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ غافل ہو جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم اس کے بہت محتاج ہیں۔ اس نے آنکھیں، کان، دل دیا ہے، جب چاہے وہ لے لے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہماری نظر آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری سماعت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ہی جوان ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کہے نا ویسے لگ رہی ہیں جیسے آپ 20 سال میں تھی نا، میں نے آپ کو دیکھا تھا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنے ہم بڑے دھوکے میں آ رہتے ہیں۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں، لیکن ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا تم ویسے ہی لگ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں جوانی میں دیکھا تھا، ہم سمجھتے ہیں ہم ویسے ہی جوان ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے 20 سال پہلے ہی ہم اتنے بوڑھے لگ رہے ہیں۔ نہیں، یہ قدرت کا کمال ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے قدرت، آہستہ آہستہ ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی مدد ہوتی ہے، اس نے ہمیں سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک بچے کا جوان ہونا، ایک بچے کا بڑا ہونا۔ کتنی دفعہ تو وہ گرتا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال، ہاں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں جیسے ہم کمزور ہوتے ہیں، معمولی سے گرے فریکچر ہو گیا، ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کہیں ٹونک لے رہے ہیں، بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں، بڑا ہم اپنا خیال رکھ رہے ہیں، سب ملازم رکھے ہیں، ہم اندر سے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو رہے ہیں، ہر دن کمزور ہو رہے ہیں، ہر دن ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اور یہ کمزوری ہمیں یاد دلاتی ہے، دیکھو جانا ہے، دیکھو جانا ہے، تم کمزور ہو رہے ہو،
تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ صلاحیتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. دیکھو دانت کمزور ہو رہے ہیں، کمر کمزور ہو رہی ہے، بال گر رہے ہیں، گھٹنے کمزور ہو رہے ہیں. یاد رکھو اس بات کو، جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. تمہارا یہ عروج ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تمہاری جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تمہاری صلاحیتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. جانے کا وقت آ رہا ہے، کمزور ہو رہے ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس کے آگے جھک جاؤ. حالانکہ جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ جوانی میں کمزور نہ کرے، لیکن ہمیں سبق یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو اپنے رب کے پاس جانا ہے. تم ہمیشہ اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، تمہارا بڑھاپا آ رہا ہے، جانے کا وقت آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تو تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیا جاؤ گے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. پوری کائنات جو اس نے سجائی ہوئی ہے، کہاں کہاں پیدا ہوئے ہیں، پہاڑوں پر دیکھے، پہاڑی علاقوں میں جائیں، سوچ ہی نہیں سکتا یہاں پر کیسے یہ لوگ رہ رہے ہوں گے. لیکن اللہ انہیں رزق دے رہا ہے. جب اس نے پھیلایا، حتیٰ کہ زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں، چلو یہ تو خود محنت کرتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں، چرند پرند جانور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ ہود میں 12واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی 2 ٹانگوں پر یا 4 ٹانگوں پر چلنے والا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہوئی ہے، اللہ کے ذمے ہے. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا، اللہ اس کی پیدائش کی جگہ کو بھی جانتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات اس کی فوت ہونے کی جگہ، سونپنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں. پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے اس صورت میں پڑھا نا الذی خلق الموت والحیات. یہ نہیں کہ ایک دفعہ زندگی ملی ہے ایسی دنیا بن گئی بس ابھی انجوائے کرو، نہیں، اللہ زندگی کے ساتھ موت کا سبق یاد دلاتے ہیں. اگر ہمیں موت کا سبق یاد نہ رہے تو ہم تو سنبھلے ہی نہ، ہم تو اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں. بھائی جوانی ملی ہوئی ہے، بس اکڑ میں ہی رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اٹھیں، اپنی خواہشات کو چھوڑیں، اپنی قربانیوں کو کریں دیں اور محنت کریں، اپنے آرام کو چھوڑیں. موت کا سبق یاد آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تیاری کرنی ہے. دیکھو تم نے پلٹ کر پھر میرے پاس آنا ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، میرے پاس آؤ گے. اچھا میں آپ سے یہ کہتی کہ جتنے بھی 2 ٹانگوں پر یا 4 ٹانگوں پر چلنے والے ہیں زمین کے اوپر، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. اور جتنے فضا میں ہیں اور جتنے سمندر کے اندر ہیں، یعنی ویل مچھلی کئی ہاتھیوں سے بھی بڑی ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہوئی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑی قربانیاں دی تبھی تو حالات اچھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ بہانے ہیں، سب بہانے ہیں، یہ سب اسی نے انتظام کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے پاس پلٹ کر آنا ہے، اس سبق کو یاد رکھو. ہم کہتے ہیں لو آپ نے عجیب ہی اٹھتے ہی صبح موت کی بات کر دی، ایسی منحوس بات کر دی، ایسی یہ باتیں نہ کریں. موت کو روزانہ یاد کرنا ہے، تبھی تو ہم رب کی طرف پلٹیں گے، ہمیں یاد آئے گا کہ یہ تو سب چھوڑ جانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم تو اس بات میں پڑے رہتے ہو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب ہوگا وہ وعدہ جس کے بارے میں تم تذکرہ کرتے رہتے ہو، پورا کر کے دکھاؤ نا اگر تم سچے ہو. اس کا جواب ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں کچھ نہیں جانتا. ہمارے ہاں ویڈیو بن رہی ہے اس سال آ رہی ہے قیامت جی، اب اس سال میں آنی ہے، تیاری ویاری کچھ نہیں کرنی، آ رہی ہے جی، بس آ رہی ہے، اس سال آنی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشین گویاں کر کے گئے ہیں، لیکن آپ کہتے تھے مجھے خود بھی نہیں پتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے ہم کہیں ہمیں اس غیب کا پتہ ہے جی قیامت آنی ہے، اس سال آنی ہے، اس دن آنی ہے، اس سال اس مہینے آئے گی. اللہ پر بہت بڑا بہتان لگانے والی یہ بات ہے. تو اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، اگر ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اس دور میں بھی سمجھتے تھے کہ نبی کے ہاتھ، اگرچہ نبی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لے آئے نا قیامت. اے نبی ان سے کہیے اس کا علم اللہ کو ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں تمہیں کچھ بھی غیب کی بات بتاؤں. آج ہم کہتے ہیں نبی تو ہمارے حالات جانتے ہیں، ان کو تو ہماری سب خبر ہے. اے نبی ان سے کہیے مجھے علم نہیں ہے، مجھے اتنا علم ہے جتنا میرے رب نے بتایا.
اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بس ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ نبی کا آنے کا سب سے بڑا مقصد ہمیں ڈرانا تھا۔ کہتے ہیں اچھی باتیں کریں، ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ ہماری فطرت ہے، جب تک ہمیں ڈرایا نہ جائے ہم سنبھلتے ہی نہیں ہیں، ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، ہم سیریس ہی نہیں لیتے۔ اے نبی ان سے کہیے میرا کام ڈرانا ہے، موت سے ڈرانا ہے، قیامت کے دن سے ڈرانا ہے، حشر کے دن سے ڈرانا ہے، پل صراط کے اوپر سے چلنے سے ڈرانا ہے، جہنم کے بارے میں تعارف کروا کے تمہیں اچھی طرح خبردار کرنا ہے کہ دیکھو جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنے کی فکر کرو۔ تو بڑا یہ جو ہے کہتے تھے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے ہوئے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، یعنی ہماری وعیدوں، ہمارے تنبیہات کو تم لوگ تنزیہ اڑا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے لاؤ دکھاؤ، جہنم دکھاؤ، قیامت دکھاؤ۔ تو پھر جب قیامت والے دن دیکھیں گے نا، جنہوں نے پیپر کی جب تیاری نہیں کی ہوتی، آپ دیکھیں ان کے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ ان کو ساری اپنی غفلتیں، اپنے سستیاں، اپنے مذاق، اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہوا سب کا سب یاد آ رہا ہوتا ہے۔ تو اے نبی قیامت والے دن بھی ان کو سب نظر آئے گا، سب ان کو یاد آ جائے گا کہ ہم کیسے کہتے تھے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی بہت مہلت ہے۔ تو اس وقت ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، لو ہم تو تیاری نہیں کر کے آئے، ہے نا، آج تو واپسی ہی نہیں ہے، آج تو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ بہت اس دن جہنمی رو رو کے کہیں گے یا اللہ ایک لہجے کے لیے بھیج دے، دوبارہ بھیج دیں، دیکھیے گا اب ہم کیسے نیک اعمال کریں گے۔ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی کہ نہیں دی ہوئی، آج ہم نے سنبھلنا ہے، آج اچھے اعمال کرنے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دیکھیں گے نا جہنم کو یا قیامت کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، لو جس کو ہم سنجیدہ ہی نہیں لے رہے تھے وہ تو دن آ گیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، ان سے کہیے کبھی سوچا تم نے، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے، یعنی ہلاک کر دے یعنی ہماری موت آ جائے، ہم مر جائیں، وفات ہو جائے، یا پھر او رحمنا، یا اللہ ہمیں ترقیاں دے دے، یا ہم غلبہ پا لیں، ہمیں فتوحات ملنا شروع ہو جائیں، تو کبھی تم نے سوچا تو ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، چاہے ہم مر جائیں چاہے ہم فتح پا لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو رب کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے تھے، اگر وہ ہمیں بلا لے ہم اس کے پاس چلے جائیں، یا وہ ہمیں ترقیاں دے یا ہمیں غلبہ دیتے رہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تم نے اپنا سوچا کہ تمہارا کیا حال ہوگا قیامت والے دن، تمہیں کون بچائے گا دردناک عذاب سے، جو بالکل تیاری نہیں کر کے آئے، جو نافرمانی، سرکشی، ہٹ درمیاں، مخالفت کر کے آئے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تم نے سوچا کبھی اپنے بارے میں؟ ہماری فکر نہ کرو، اے نبی ان سے کہیے کہ میرے ساتھ جو میرے راستے پر چل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، وہ لوگ اور میں، اگر ہم زندہ رہیں تب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اگر ہم وفات بھی پا جائیں تب بھی ہمارے ساتھ اللہ ہے، پھر بھی ہم نے اللہ سے ملاقات کر لینی ہے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے تو رب کو بھلایا ہوا ہے۔ اگر تمہیں رب ہلاک کر دے یا تمہیں تباہ و برباد کر دے، تم نے تو تیاری نہیں کی، رب سے دوستی نہیں کی، رب کو منایا ہی نہیں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تمہارا بنے گا کیا؟ تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم سوچتے ہیں نا انسانوں میں سے اس سے بنا کر رکھنی ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا گھر بڑا ہے، کبھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کا گھر مری میں ہے، کبھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم وہاں جائیں، ہم لے سکتے ہیں ان سے گھر، لہٰذا ان سے بنا کر رکھنی ہے۔ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہے، کبھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بنا کر رکھنی ہے، بگاڑنی نہیں ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں اللہ کے ہم کتنے محتاج ہیں، کتنی اللہ سے بنا کر رکھنی ہے۔
اے نبی قل هو الرحمن آمنا بی، اے نبی ان سے کہیے تم مانو یا نہ مانو، ہم تو رب رحمان پر ایمان لے آئے، وعلیہ توکلنا، ہم نے تو رب پر بھروسہ کر لیا، ہم نے رب کو دیکھے بغیر رب پر ایمان لے آئے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرا رب ظاہر اور باطن میرا جانتا ہے، میں نے اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بنانا ہے اور میں نے اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہوتی ہوں اللہ رب العزت کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ہماری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا تو کوئی بھی ہمارے قریب نہیں ہو سکتا، نہ بچے، نہ بہن بھائی، نہ خاوند، نہ قریبی دوست، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کون سی ہستی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ صرف یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم بچوں کو کہتے رہے نا آپ نماز پڑھیں، وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے رب کو پہچانا ہی نہیں، ان کو رب کا تعارف ہی نہیں ہے۔ کسی سے ہم کہیں کہ ہم حرام نہیں کھاتے، حرام تو کھانا نہیں چاہیے، اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ حرام سے بچیں گے، ورنہ کیسے بچیں گے؟ لوگ کہیں گے ایسی فضول باتیں، آپ کو کیا پتا کتنا کھلا مل رہا ہے، ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر کچھ دے دیتے ہیں، صلہ رحمی کر دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر دیتے ہیں۔ ان کا اس بات پر یقین ہی نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہم پردہ کیوں کریں؟ ہم شرم و حیا میں کیوں آئیں؟ ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں۔ جب اللہ کا تعارف ہوگا تو پھر ہم اللہ کی ہر بات مانیں گے کہ میرے رب نے اس پر بڑا اجر رکھا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ دیکھو میری بات مانو گے تو تمہارے لیے بخشش ہی بخشش ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا اجر دوں گا، میں بڑا انعام دوں گا۔ ہمارا ایمان ہوگا تو پھر ہی تو ہم نیکی کے کام کریں گے، ورنہ ہم کہیں گے ایسے ہی ہے، سبھی جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، لو ہم الگ تھلگ ہو جائیں، سب کی نظریں ہم پر ہوں گی، عجیب عجیب نظروں سے سب دیکھتے ہیں۔ جب رب پر ایمان ہوگا کہ رازق ہمارا وہی ہے، عزتیں وہی ہمیں دے رہا ہے، صحتیں وہی ہمیں دے رہا ہے، وہی ہمیں دے رہا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ تو بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی کا نہیں کھاتے، ہمیں عزت بھی اسی نے دینی ہے اور ہماری عزت بھی اسی نے چھیننی ہے، اسی سے بنا کر رکھنی ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف، ہمیں رب کا پتہ ہو کہ رب کتنا علیم، رب کتنا خبیر، رب کتنا قادر ہے، رب کتنا ہمارے قریب ہے، رب کا علم کتنا زیادہ ہے، ہر وقت وہ ہماری ہر بات کو جان رہا ہے، وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے، اس سے چھپ کر ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ جب ہمیں شعور ہوگا تو پھر ہم رب کی بات مانیں گے، پھر ہم فرما برداری کریں گے، پھر ہمیں ہر کام کرنے میں مزہ آئے گا، پھر ہمیں خوشی ہوگی کہ اللہ کو پتہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ انعام دیں گے ہمیں، دنیا دے یا نہ دے۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم قیامت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تم رب پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے؟ تم رب کی فرما برداری کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تم قیامت کے عذاب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تم دنیا کے عذابوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہوتا نا یہ تو حادثہ ہو گیا، بھئی حادثہ کیسے ہوا؟ جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوا۔ رب کا حکم ہوتا ہے تو کائنات میں پتہ بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے اور اس کے علم میں ہے جو پتہ بھی گرتا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے هو الرحمن آمنا بی، ہم تو رحمان پر ایمان لے آئے، ہم نے رحمان کو مان لیا۔ وہ نہیں چاہے تو ہمیں خوشی مل ہی نہیں سکتی، اگر وہ نہیں چاہے تو ہمارے حلق سے نوالا اتر ہی نہیں سکتا، اگر وہ نہیں چاہے تو ہم پلکیں جھپکا نہیں سکتے، اگر وہ نہیں چاہے کہ ہم نے کھا بھی لیا وہ ہضم نہیں ہوگا ہمارا۔ قل هو الرحمن آمنا بی، ہم رب پر ایمان لائے، اس کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے میری زندگی کا ہر سسٹم چل رہا ہے۔ آمنا بی، ہم ایمان لے آئے رب پر، وعلیہ توکلنا، اور اس پر بھروسہ کر لیا، وہی ہمیں سنبھالے گا، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے، وہی ہمارے بگڑیاں بنا رہا ہے، وہی ہمارے انتظامات سنبھالے ہوئے، ہم اس پر ایمان لائے۔ ہمیں کوئی فضول جھوٹ بول کر دو نمبریاں کر کے
زندگی میں زیادہ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آمنا بہ وعلیہ توکلنا، ہم اس کی مان رہے ہیں، وہ ہمارے اولاد کے معاملات بھی سنبھالے گا، وہ ہمارے معاملات بھی سنبھالے گا، وہ ہمیں عزت بھی دے گا، وہ لوگوں کے دل ہماری طرف سے جو ہے نا محبت سے بھر دے گا. ہم بڑی فکر میں لگے رہتے ہیں اس کے سامنے ہماری ویلیو کم نہ ہو. لوگوں کے دل اللہ کی مٹھی میں، ان کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. آمنا بہ وعلیہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، نہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں وہ عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. لوگوں کی خواہشوں پہ، لوگوں کی مرضی کے مطابق، لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق تو میں نے چلنا ہی نہیں ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں ان کی عبادت کرنے والا، میں نے تو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے. ہاں تم وہ عبادت کر لو جو میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن جب تم نے میرے طریقے پر نہیں آنا تو میں تمہارے طریقے پر کیوں آؤں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے رسم و رواج، تمہارے طور طریقے، تمہاری ویلیوز. میں نے تو اللہ کو خوش کرنا ہے اور وہی میرا خالق، وہی مالک ہے. اے نبی جب آپ ان کو یہ اچھی طرح سمجھائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کون ڈر کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی جہنم سے تو بچنا ہے، بھائی موت تو برحق ہے، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا، وہی تو ساتھ ہوتا ہے اللہ کا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو بالکل اللہ کو نہیں مانتا ہوگا نا وہ گمراہی میں پڑا رہے گا، آپ کو کھل کے نظر آ جائے گا. نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوگا، سرکشی والی، ہٹ درمی والی، زیادتیوں والی، ظلم والی، اپنی منمانی والی زندگی. اے نبی آپ کو کھل کے پتہ چل جائے گا. یہاں پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں اے نبی ان کو کہہ دیجیے، اے نبی ان کو، وہ تو ہم تک اللہ کی بات پہنچانے والے تھے. مطلب ہے کہ سارے نبیوں سے کہ صرف ان سے ہو؟ نہیں اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، ٹھیک ہے. اگلی پھر آیت میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہیے، أَرَأَيْتُمْ بھلا سوچو کیا خیال ہے تمہارا، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی لے کر آئے گا. ذرا سا اسمیل والا پانی ہم پی نہیں سکتے، ذرا سا ٹیسٹ بدلا ہوا ہو ہم پانی پی نہیں سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں کا پیچھے تذکرہ کیا. نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کی کمی ہو جائے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم اللہ رب العزت کی ذات پر کتنا ڈیپینڈ کرتے ہو، کتنا ڈیپینڈ کرتے ہو، کتنے محتاج ہو اللہ کے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ سے بوتل خرید لی، ہم نے فلاں جگہ سے پانی بھروا لیا، ہم نے موٹر بڑی اچھی لگوائی، پانی کو بہت نیچے تک گہرائی کروائی ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم دیکھو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی صورت ختم نہیں ہوئی، آخری آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری دنیا میں اللہ پر ڈیپینڈنسی کتنی ہے. پانی کم ہو جائے تو تم کیا کرو گے. دیکھیں جس دن پانی نہ آئے، برتن پڑے ہوئے، نہا نہیں سکتے، کچھ پکا نہیں سکتے، کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ہمارے پانی کا لیول زمین سے بہت نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سارا پیسہ ہمارا اس پر لگتا ہے کہ پانی کو اوپر ہم نکالتے ہیں، اور کتنا زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں، بہت زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو اگر پانی تمہارا خشک ہو جائے، جو صاف ستھرا پانی اللہ رب العزت کی ذات تمہیں مفت میں دے رہے ہیں، امیر غریب نیک بد کا فرق کے بغیر کون تمہارا پانی لے آئے گا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے کتنا خطرہ ہوتا ہے بچے کی جان جانے کا، ہے نا. اس وقت بھی کوئی کچھ کر نہیں سکتا، فوراً ہم کہتے ہیں ڈیلیور کرنے بچے کو. اور اسی طرح آنکھ کے اندر جو ہمارا پانی ہے اگر یہ بھی ذرا سا کم ہو جائے یا کچھ پڑ جائے، کتنی کو تکلیف ہم شدت کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح پیٹ میں پانی بڑھ جائے، اسی طرح ہمارے منہ کے اندر جو لعاب ہے. دیکھیں رمضان میں جب ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بولا نہیں جا رہا، حلق خشک ہو رہا ہے بہت زیادہ، پھر ہم کہتے ہیں وضو ہم نے کیا تو کوئی تھوڑی سی تراوت ملی. اگر ہمارا منہ خشک ہو جائے تو کون ہے جو ہمارے منہ کے اندر یہ تراوت مفت میں لے آئے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو لہذا ہر وقت
ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور رب سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اس صورت کے اندر، صورت کا اینڈ ہو گیا، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا بہت خوبصورت انداز سمجھایا ہے۔ کسی کو بھی دین کی طرف لانا ہے، کسی کے دل میں بھی دین کی بات پیدا کرنی ہے، سب سے پہلے اسے اللہ کا تعارف کروائیں، ٹھیک ہے، پھر ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے بہت زیادہ ہمیں اپنا تعارف کروایا، دیکھو پانی میں دے رہا ہوں، دیکھو میں زمین میں تمہیں دھنسا سکتا ہوں، دیکھو اوپر سے پتھروں کی بارش کر سکتا ہوں، دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، دیکھو میں نے تمہیں کان، آنکھیں، دل دیے، کتنا اللہ نے اس صورت کے اندر اپنا تعارف کروایا۔ تو لہذا اللہ کی قدرت اور صفات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور اپنی کمزوری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ صورت اللہ پر یقین، اللہ کی صفات پر مکمل یقین ہمارا پیدا کر رہی ہے اور ہمیں اپنی کمزوری کا احساس دلا رہی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور رات کو سوتے ہوئے سورت کو پڑھ کر سونا ہے، تاکہ یہ کلام ہمارے دلوں میں اترے اور ہمارے دل بدلیں، ہماری زندگی بدلے، ہمارے سوچنے کا انداز بدلے، ہمارے رخ بدلیں، ہمارا زندگی میں ایک مقصد کے ساتھ سب کام ہو، سب کام مقصد کے ساتھ ہو۔ میں تو ویلی ہوں، آپ مجھے جدھر لے جائیں، کیسے ویلے ہیں؟ ہمارے مقصد ہے، ہمارا ایک ٹائم قیمتی ہے نا، جن کو نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آئے، ہمیں تو الحمدللہ اللہ نے ہدایت دے دی، شعور دے دیا، ہمارا ایک ٹائم قیمتی ہے، ہم فالتو بیٹھ نہیں سکتے، ہم فالتو گپ شپ کیا گپ شپ کریں بھائی، مل لیا بات چیت ہوگی، اب کیا غیبتیں چغلیاں یہ باتیں کریں، دنیا داری کی باتیں سیکھیں، ٹھیک ہے بہت سیکھ لیں، دنیا گزارنے کے لیے وہ ہمیں بہت آتی ہیں، بہت آتی ہیں، کمی ہے تو کس میں کمی ہے؟ ہدایت میں کمی ہے۔ تو یہ شوق پیدا کرنا ہے، یہ فکر پیدا کرنی ہے، آخرت کا جو ہے نا خوف دل میں بٹھانا ہے، اور اللہ کا تعارف زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پھر ہمارے دل بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخری رکوع اس کی میں تلاوت کر دیتی ہوں جیسے بھی پڑھا گیا، تو تاکہ پھر آپ لوگ تجوید کے ساتھ بھی یہ رکوع پڑھ کر آئیں۔ نہیں وہ میں کہہ رہی ہوں ریکارڈنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی میں کر دیتی ہوں۔ آخری رکوع وہ ہمارا الگ سے کر دیں، اس میں نہ کر دوں ریکارڈنگ کے اندر؟ نہیں وہ پھر سننے میں ذرا آسانی رہتی ہے۔